ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ واقعہ کی آخری آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ واقعہ کے آغاز سے ہی آپ نے دیکھا تھا کہ 3 مختلف گروہوں کا ذکر قرآن کی ان آیات میں کیا گیا کہ قیامت میں جب اللہ جل شانہ کے حضور بندے حاضر ہوں گے تو 3 طبقات میں ہو جائیں گے. ایک سابقون السابقون، ایک اصحاب الیمین اور ایک اصحاب الشمال. ان تینوں کا کسی حد تک تفصیلاً گزشتہ آیات میں ذکر ہوا اور ان پر کیا کیفیات ہوں گی اس کا بھی تذکرہ ہوا. اب یہ جو آخری آیات سورہ واقعہ کی آج آپ نے سنی ہیں، اس کی ابتدائی آیات میں بڑے ہی پرزور انداز میں اللہ جل شانہ قسم کھا کے ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں. اور نہ صرف قسم کھائی ہے، یہاں قرآن میں غالباً بہت کم مقام پہ قسم والی آیات ہیں، لیکن اس کے بعد اتنی شدت کے ساتھ کلمات بہت کم ہیں. پہلے قسم کھائی گئی ایک چیز کی، اس کے بعد کہا گیا انہ لقسم لو تعلمون عظیم. اگر تم جان لو تو یہ جو اب بات آنے والی ہے اس میں بہت بڑی قسم ہے. پہلے قسم کھائی گئی، پھر بہت بڑی قسم ہے، پھر جواب قسم کے طور پر کیا چیز آئی، آج وہ آیات آپ سنیں گے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ چیز آئی ہے کہ قسم عام طور پر ہم اپنی زبان میں، اردو محاورے میں، یا لوگ اپنی زبانوں میں جو قسمیں کھاتے ہیں، عمومی طور پر قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں کسی دوسرے کو اپنی بات کا یقین دلانا مقصود. یار اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، تم یقین نہ کرو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. ہم عام طور پہ کہتے ہیں یقین دلانے کے لیے. اللہ جل شانہ کو تو قسم کھانے کی حاجت نہیں، اللہ کی تو ہر بات سچی. اور خصوصاً اس کتاب کا آغاز ہی یہاں سے ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک و شبے سے بالا تر ہے. تو اللہ جل شانہ جب کسی چیز کی قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں علماء نے. ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قسم کے بعد جو جواب قسم ہے، یعنی جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس چیز کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتی ہے کہ آئندہ جو آنے والا مضمون ہے یہ اتنا اہم ہے
اتنا یعنی پرزور ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات بھی اس پر قسم اٹھا کر ہمیں متوجہ کر رہی، تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو بہت ہی زیادہ کانشیس ہو کے بڑی توجہ کے ساتھ ہمیں وہ بات سننی چاہیے۔ اب یہاں کیا قسم ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ قسم سے پہلے لا اقسم، یہاں بھی ہے لا اقسم بیوم القیامہ، آگے آئیں گے لا اقسم بہذا البلد، یہاں لا اقسم بمواقع النجوم۔ یہ جو حرف لا ہے اقسم قسم سے پہلے، اس کے 2-3 مفہوم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں اور ساری روایات اس کے مطابقت صحیح۔ بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ لا اس میں زائد ہوتا ہے، یہ عربی محاورے کے اندر عام مشہور تھا کہ قسم سے پہلے لا کا لفظ لکھتے تھے، وہ زائد ہوتا۔ تو لا اقسم میں لا کا معنی نہیں ہے، اقسم ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی، ستاروں کے ڈوب، جہاں ستارے ڈوب۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، لا کا لفظ عرب میں تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قسم سے پہلے، جیسے تو لا نافیہ ہے نہیں کے لیے، انکار کے لیے ہوتا، لیکن عربوں کا ایک رواج ہے، محاورہ ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ، اور وہ بھی مفسرین نے اس کا معنی کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ لا نفی کے لیے ہے، پچھلے مضمون میں جو جھٹلا رہے تھے وہ بات کا تسلسل ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو تم سمجھتے ہو نا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اقسم بمواقع النجوم، میں ان ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں وہ بعد میں ہے، پہلے اسی جملے کی مزید تاکید کیا ہے، انہو لقسم عظیم، بیچ میں ہے لو تعلمون، بے شک اس میں بہت بڑی قسم ہے اگر تم جان لو۔ گویا ہم ہی مخاطب ہیں، قرآن کے مخاطب ہم سب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت بڑی قسم ہے۔ کیا ہے قسم کے بعد جملہ، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، قرآن کے بارے کہ بے شک یہ قرآن انتہائی باعزت کتاب ہے، اور اگر لفظی معنی کریں یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی، قرآن کو قرآن بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، قرأ یقرأ پڑھنا، چونکہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب شروع سے اور آخر تک وہ قرآن ہی ہے۔ اللہ کی شان ہے، چونکہ اللہ کی صرف کتاب نہیں، اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو انہو لقرآن کریم، اس پہ قسم کھائے گی کہ یہ قرآن بڑی باعزت کتاب ہے، اور کہاں ہے یہ؟ فی کتاب مکنون، ایسی کتاب میں ہے جو چھپا کے رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ ہے، آگے آپ پڑھیں گے 30ویں پارے میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح میں محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن لوح محفوظ میں ایسی کتاب میں ہے مکنون، جو چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ جانتے ہیں، میں نے ایک دفعہ غالباً تاریخی طور پر آپ سے بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کے دو نزول ہیں قرآن پاک کے، عام طور پر یہ سمجھایا جاتا ہے۔ ایک نزول تو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ میں پہلے لکھا ہوا موجود تھا، اللہ جل شانہ نے وہاں سے پہلے اس کو نازل کیا آسمان دنیا پر، اور یہ نزول ہوا شب قدر میں اکٹھا۔ یہ سوال بھی ایک آتا ہے نا کہ قرآن کے اندر تو الفاظ یہ ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور ہم یہ سنتے ہیں، اور وہ بھی صحیح ہے، کہ قرآن نازل ہوا تقریباً 23 سال میں، 22 سال کچھ مہینے میں، تو 22 سال میں نازل ہوا اور ادھر ایک رات میں نازل ہوا۔ تو اس کے جواب میں یوں ہی سمجھایا جاتا ہے، پہلے بھی میں نے تفصیلاً سمجھایا تھا آپ کو، مختصراً وہ بات ساری آپ کے ذہن میں ہوگی، کہ قرآن کا پہلا نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر، اوپر کی ترتیب سے پہلا۔ تو یہ قرآن اترا فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے یہاں اترا، یہاں سے پھر یہ اترا شب قدر میں، ایک ہی رات میں پورا کا پورا۔ پھر آسمان دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اترا، تقریباً 22 سال اور کچھ مہینے، تقریباً 23 سال۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ یہ قرآن باعزت کتاب ہے، ایسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے مکنون، جو کہ چھپائی ہوئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو انتہائی پاکیزہ ہیں۔ اس کے بھی دونوں مفہوم ہیں،
دونوں مفہوم مفسرین نے، محدثین نے، اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ لا یمسہ کی جو مسہ مسو میں جو ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کتاب مکنون کی طرف، یعنی لوح محفوظ کی طرف۔ پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس قرآن کو، یعنی لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ ہستیاں۔ وہ کون ہیں؟ ملائکہ۔ انسانوں کی دسترس تو وہاں تک نہیں ہے۔ اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس قرآن کی طرف، یعنی قرآن جو ہمارے سامنے اس مابین دفتین مصحف کی شکل میں موجود ہے۔ پھر اس سے مراد یہ ہمارے لیے حکم کے طور پر ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاکیزہ ہوں۔ اسی لیے ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ قرآن پاک کو خاص طور پر چھونے سے پہلے باوضو اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دونوں مفہوم مراد ہیں، دونوں طرف اہل علم کا قول ہے۔ احادیث میں اس کی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت میں دونوں احتمال ہے کہ ضمیر اگر لوح محفوظ کی طرف ہو پھر فرشتے مراد ہیں، اگر ضمیر قرآن کی طرف ہو پھر انسان سب مراد ہے، ہم مکلف کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پاکیزگی کے ساتھ چھونا چاہیے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے رب العالمین کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یمن کی طرف ایک بالا نامہ بھیجا اپنا، اس میں مختلف ہدایت جہاں فرمائیں، اس میں یہ ہدایت بھی تھی کہ دیکھو قرآن پاک کو اگر چھونا ہے تو اس کے لیے پاکیزہ آدمی جو نہیں ہے، غیر پاکیزہ اس کو نہ چھوئے۔ تو اگر اس آیت کے یعنی ضمیر میں دونوں احتمال ہیں، احادیث کے اندر اس کی مزید تفصیل ہے کہ اس قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ یہاں تک ایک مضمون تھا کہ قسم ہے بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی، واقع ہونے کی۔ اچھا، یہاں بھی بعض حضرات نے لکھا ہے بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، ان ستاروں سے مراد وہ ظاہری ستارے ہیں نہیں ہیں، بڑی تفصیل لکھی ہے۔ قرآن کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے، قرآن نے صرف یہ کہا ہے نجوم ظاہری طور پر ستاروں کو کہتے ہیں، جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ ڈوبنے کا مطلب یہ ہے، ڈوبتے تو خیر نہیں، ہمیں جب وہ سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، خاص ڈائریکشن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے ایک عزیز تھے، میرے تایا مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، یہاں بھی کئی دفعہ تشریف لایا، آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، اسلام آباد میں ہوتے تھے، پروفیسر تھے پرشین کے، فارسی کے۔ وہ اس فلکیات کے بہت ماہر تھے، ہم نے تو بڑے بزرگوں میں انہی کو دیکھا ہے۔ وہ فلکیات کے اتنے ماہر تھے کہ رات کو اندھیرے میں، خاص تو اندھیرا ہونا ضروری ہے جب ستارے پورے چمکتے ہوں، وہ رات میں کسی وقت 1-2 بجے ستاروں کو دیکھ کے، ڈائریکشن دیکھ کے وقت بتا دیا کرتے تھے۔ اس وقت ستارے کی چال، یہ ستارہ دب اکبر فلاں ستارہ اس جگہ آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ وقت ہو رہا ہوگا۔ تو وہ ستاروں کی چال ہے، ستاروں کو باقاعدہ ڈائریکشن ہے، اسی سے ان کا ڈوبنا ہے، طلوع ہونا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ اگلی الفاظ کیا ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کے بارے میں شک کرتے ہو، تعجب کرتے ہو؟ یعنی ان چیزوں کے حوالے سے تمہیں تعجب ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، سارا کہا گیا یہ قرآن سچی کتاب ہے، اور چونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مکی صورت ہے، یہ بھی غالباً مکی ہے، جی مکی صورت ہے، سورہ واقعہ۔ اہل مکہ اس قرآن کو نعوذ باللہ یا تو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لے آئے، استغفر اللہ، اور مکہ میں ایک شخص بھی تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے پیچھے غالباً 24ویں پارے میں۔ وہ شخص تھا، غلام تھا، وہ مکے میں رہا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں، ہمسائے میں، مسلمان نہیں تھا، کافر غلام تھا، کہیں سے باہر سے آیا ہوا، عرب بھی نہیں تھے شاید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بیمار ہو جاتا کبھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اس کے پاس جایا کرتے تھے، خبر گیری اس کی فرماتے تھے، اسے عربی بھی نہیں آتی تھی مکمل۔ تو انہوں نے، بدبختوں نے، مکے کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ جو غلام ہے نا فلانا عیسائی ہے، کہاں کا آیا ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتا ہے یہ کتاب جو یہ قرآن پاک سناتے ہیں۔ قرآن میں 24ویں پارے میں وہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہے، اس کو تو عربی آتی بھی نہیں،
اور یہ قرآن ایسے فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے کہ تمہیں کہا گیا اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وہ لانے سے عاجز ہو، تو بھلا یہ قرآن ان کی طرف منسوب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہی قسم کھا کے کہا گیا یہ قرآن باعزت کتاب ہے، کتاب مکنون میں ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اور آگے پھر کہا گیا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا یہ جو باتیں ہیں اس کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو، سوچ و بچار کرتے ہو، انکار کرتے ہو، دونوں معنی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو اپنا حصہ، یعنی تم نے اس میں سے بجائے اس کے کہ ہدایت کا حصہ تمہیں ملتا، جب تم نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تو تم نے بنایا اپنا حصہ، اس میں سے کیا کہ تم نے جھٹلایا ہی ہے، جھٹلانے کے علاوہ تمہیں قرآن میں سے اور کوئی چیز نہیں ملی، تم نے جھٹلایا، ظاہری بات ہے جھٹلانے کی وجہ سے تمہیں ہدایت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ پہلے بھی میں نے بات عرض کی ہے کہ اس میں پارے میں بھی ہے، سورہ صاد میں بھی اور جگہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ ہدایت دیتا کسے ہے؟ اللہ ہدایت دیتا اسے ہی ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرے، جو اللہ سے ہدایت مانگے، کوشش کرے جتنا ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کیسے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ قرآن کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے راستے میں تھوڑی سی مشقت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبیل، راستے کھول دیتے ہیں ہم ضرور، لیکن ہم قدم تو اٹھائیں۔ اگر آپ اپنا منہ ہی بدل لیں، رخ مشرق کی طرف کریں، دعا کریں اللہ مجھے وہاں پہنچا دے مغرب کی طرف، تو یہ کیسے ہوگا؟ رخ صحیح کریں، جتنا کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں، پھر ہدایت ملے گی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا حصہ صرف یہی بنایا کہ تم نے انکار ہی کیا، جھٹلایا ہی ہے۔ اب آگے ایک اور انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کا کلام ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اللہ بچائے، یہ انسان پہ جو آخری وقت آتا ہے وہ منظر بیان ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں؟ اذا بلغت الحلقوم، جب جان پہنچ جاتی ہے حلق، حالت نزع میں جب انسان آتا ہے، اور اللہ پہ سب کو محفوظ رکھے، انسان کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، انسان اللہ کا نظام ہے۔ آپ کو بھی بہت دفعہ اتفاق ہوا ہوگا کبھی اس کنڈیشن میں کسی کے سامنے اگر آپ ہیں، ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جانے والا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تو خیر اس وقت یہاں نہیں تھا موجود، والدہ بتاتی ہیں اور سب گھر والے، آپ میں سے سب کو جانتے ہیں، سب جاننے والے ہیں، کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہو، 2007 کی بات ہے، عید الاضحیٰ کے بعد واش روم سے ہو کر آئے، دوپہر کو سردیاں تھیں، جنوری کا مہینہ، یہ سامنے گھر میں ڈی بلاک، واش روم سے نکلے، صحن میں دھوپ میں والدہ بیٹھی ہیں، ادھر چارپائی پہ کرسی پہ وہ بیٹھ گئے، واش روم سے ہو کر بالکل پاک صاف ایک طرح سے وہ کیا ہے بیٹھے میں، اور سر جھکا کے بیٹھے میں جیسے دھوپ سیک رہے۔ وہ ہمشیرہ آئی کچھ دیر میں، انہوں نے آگے والدہ کو سلام کیا، ہاتھ پھیرا، انہوں نے والد صاحب کی طرف گئی، ابی کو سلام کیا، وہ جواب نہیں دے گا، انہوں نے کہا سو رہے ہیں شاید ابو، ماں نے کہا نہیں نہیں بیٹا اٹھے ہوئے ہیں ابھی تو یہیں بیٹھے آگے بات کر رہے تھے، انہوں نے جا کے جو سلام کیا، ہلایا جلایا، ختم، انا للہ۔ تو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی اتنا یعنی سہولت سے ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب اذا بلغت الحلقوم، جب موت حلق تک آ جاتی ہے، آگے کیا ہوتا ہے؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں تم سے، میں اس جانے والے کے زیادہ قریب ہوتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اور فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یہاں سے لوٹنا نہیں، میں ابھی اس کا معنی آپ کو بتاتا ہوں، ان کنتم غیر مدینین، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں وہاں سے نہیں لوٹنا یا نہیں کرنا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم اسے لوٹا لو اگر تم سچے ہو، تم بھی موجود ہوتے ہو وہاں، تمہارے سامنے ہی موجود ہے، اگر ایسے ہی تمہیں وہ ہے تو تم اس کو لوٹا لو۔ لوٹا کہاں سکتے ہو؟ لوٹا تو نہیں سکتے، روح نکل گئی، نکل گئی۔ اب روح نکلنے کے بعد پھر ان 3 گروہوں کا ذکر ہے، وہی 3 گروہ جن کا شروع میں ذکر آیا۔ کیا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کیا ہوں گے؟ مقربین، سابق الاولون، ایک اصحاب الیمین،
ایک اصحاب الشمال، ان تینوں کا ذکر ہے۔ جب روح تینوں کی نکلتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بہرحال اگر وہ مقربین میں سے ہو، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو وہ راحت میں جاتا ہے، خوشبوؤں میں جاتا ہے، اور نعمتوں والی جنت میں اس کو لے جایا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اور یہ حقیقت 100% سچی بات ہے، آپ سے ارشاد فرمایا جب کسی نیک بندے کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، بعض میں 18 اور بعض میں 500 کا ذکر، اتنی فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اور اس کو آ کر ساری خوشبوئیں اور ساری باتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس جانے والے کے سامنے، اور بڑی عزت کے ساتھ اس کی روح کو محبت سے لے کر جاتے ہیں آسمانوں پہ۔ آسمانوں کے فرشتے پھر پوچھتے ہیں کون ہے، جواب دیا جاتا ہے نام بنام، وہ بھی کہتے ہیں مرحبا، اس کا آنا خوش ہو، خوشبوئیں ہو، پھر اس کو آسمانوں تک لے جایا جاتا ہے عزت کے ساتھ اپنے مقام پہ۔ اور نعوذ باللہ اگر کوئی بدبخت ہو، آگے آ رہا ہے اس کا ذکر بھی، اس کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے اور ہیں، وہ اپنے ساتھ اور قسم کی چیزیں لے کر آتے ہیں، الامان والحفیظ۔ ابھی موقع ہے ہم توبہ کریں اللہ کے حضور اور اپنے آپ کو ان طبقات میں شامل کروانے کی سعی اور کوشش کریں۔ یہ آیت کیا ہے؟ پھر میں عرض کرتا ہوں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو مقربین میں سے ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وہ راحتوں میں ہوگا، خوشبوؤں میں اور نعمتوں والی باغات میں۔ اور وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو، پیچھے تفصیل آ چکی، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ سلامتی ہو تجھ پر، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، دائیں طرف والوں میں سے ہے۔ لیکن نعوذ باللہ تیسرا طبقہ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ شخص ہو جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے، پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کی مہمان نوازی، کل کے رکوع میں بھی یہی الفاظ تھے، اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور اسے داخل کیا جاتا ہے جہنم۔ اب یہ ساری بات کہنے کے بعد آخری الفاظ کیا ہیں؟ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ ساری باتیں جو ہیں انتہائی سچی باتیں، حق الیقین کے درجے میں ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت ہی بڑا ہے۔ اور ویسے میں عرض کرتا ہوں، بعض حضرات نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، اور ہمارے استاد فرماتے تھے پک الیقین۔ ایک حق الیقین ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے علم الیقین، یقینی علم حاصل ہو گیا۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں مثال دے دیتا ہوں، آپ کو کسی نے کہا کہ جی آگ جلاتی ہے، اب بتانے والا آپ نے کبھی جلتے بھی نہیں دیکھا، جو بتا رہا ہے وہ بڑا سچا ہے، آپ نے اس کی بات کو مان لیا، یہ تو ہے علم الیقین۔ ایک ہے عین الیقین، آپ نے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا، صرف سنا نہیں، آگ کو جلاتے ہوئے دیکھ بھی لیا، یہ ہو گیا عین الیقین۔ ایک ہے حق الیقین، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کا ہاتھ خود جل گیا، اب اس سے بڑھ کر یقین کیا ہوگا؟ اب تو حق الیقین ہو گیا۔ تو ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ جو باتیں ہیں انتہائی یقینی سچی باتیں ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اب یہاں وہی ہے کہ لا کو اگر ہم زائدہ مانیں تو اقسم ہوگا کہ میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ڈوبنے والے ستاروں کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک بہت بڑی قسم ہے اس میں، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو، آگے جو بات آ رہی ہے اس میں بہت بڑی قسم ہے۔ کیا بات؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن ہے انتہائی باعزت کتاب، فی کتاب مکنون، یہ ایسی کتاب میں ہے جو کہ مکنون چھپی ہوئی ہیں، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو کہ پاکیزہ ہیں۔
تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کی ہوئی ہے رب العالمین کی جانب سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس حدیث پر، اس بات کے اوپر، آپ حدیث کو بھی جو ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات چیت۔ حدیث کا لفظی مطلب بات چیت ہوتا ہے، لیکن میرے آپ کی بات چیت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یا اقوال، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی الفاظ کیا ہے؟ افبہذا الحدیث، کیا یہ جو حدیث ہے اس بارے میں انتم مدہنون، تم سستی کرتے ہو، یعنی اس بات کو مانتے نہیں ہو، سستی کی طرف لگے ہوئے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے بنا لیا ہے اپنا حصہ، رزق بھی حصے کے معنی میں آتا ہے، تم اپنا حصہ بنا لیا ہے کیا؟ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، بے شک تم نے تو جھٹلانا ہی ہے، تم تو جھٹلانے کا تمہیں اس میں سے حصہ ملا اور کوئی حصہ تمہیں حاصل نہیں ہوا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیوں نہیں جب جان پہنچ جائے گی حلقوم تک، کہاں تک؟ گلوں تک، گلے کے حصے تک۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے، جس کی جان نکل رہی ہے، ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم اسے دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ وَنَحْنُ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، کیوں نہیں ان کنتم غیر مدینین، اگر تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں بدلہ نہیں ملے گا، کوئی نہیں یہ کر سکتا، تو پھر کیا کرو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اسے لوٹا لو، اس کی جان کو، اس کی روح کو، اگر باقی تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، بہرحال ان کان من المقربین، وہ لوگ جو اللہ کے مقرب ہیں، قریبی ہیں، جس کو پیچھے والسابقون السابقون کہا گیا۔ فروح وریحان وجنت نعیم، وہ کس میں ہوں گے؟ راحتوں میں ہوں گے، خوشبوؤں میں ہوں گے، اور نعمتوں کی جنت باغات میں ہوں۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور بہرحال وہ جو اصحاب الیمین دائیں طرف والوں میں سے ہیں، انہیں یوں کہا جائے گا کہ سلام لکا، سلامتی ہو تم پر، من اصحاب الیمین، تم دائیں طرف والوں میں سے ہو۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، باقی وہ لوگ جو جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے ہوں گے، فنزل من حمیم، ان کی مہمانی، مہمانی کیا؟ بس طنز کے طور پر ہے، ان کی مہمانی کی جائے گی من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ الجحیم، اور وہ داخل ہوں گے جحیم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ باتیں، قیامت کا ہونا، یہ ساری چیزیں، قرآن کا سچا ہونا، یہ انتہائی یقینی اور سچی خبریں ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو بہت ہی عظمتوں والا ہے، بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو قرآن پاک پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی شام بھی آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا، ہمارے مدرسے کے استاد قاری صدیق صاحب، دوپہر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہی سامنے ہی عبادت روڈ پہ، شدید زخمی ہیں، ان کے لیے خصوصیت سے دعا فرمائیں۔ کچھ وقت پہلے تک تو مجھے ہی معلوم ہوا تھا، ابھی تک ہوش نہیں آیا، سر میں چوٹ لگی ہے، سی ٹی اسکین تو الحمدللہ صحیح ہے اس کی رپورٹ، لیکن ہوش نہیں آیا۔ قاری صدیق صاحب جو یہاں حفظ کے استاد ہیں، یہیں رہتے ہیں مدرسے میں ہی، تو جن کا بچہ بھی حنزلہ اکثر تلاوت بھی کرتا ہے، قاری صدیق جی سر نمازوں میں بھی یہاں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ قاری صدیق صاحب کو بھی، انہیں بھی، اور تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ بیماری بھی تیری جانب سے ہے یا اللہ، صحت بھی تیری جانب سے ہے، ہم دعا کرتے ہیں ان کو صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ان کی بیماری کو یا اللہ صحت سے تبدیل فرما۔ ہم صحت مندوں کو صحت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔